بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگوں کی بس تھوڑی سی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے۔ ٹیلنٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں ٹیلنٹڈ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹیلنٹ پاکستان میں انہوں نے لگانا ہے فوری طور پہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ویزا پکڑ کے۔ اب ہم نے ویسے تو پاکستان نے باہر جانے کے لیے جو بائی ایئر ٹکٹس ہیں وہ بھی کافی مہنگی کر دی ہیں تاکہ یہ لوگ سوچیں، اور جہاز کی ٹکٹ اور ویزا مشکل کر دیا ہے، اور جناب اور بھی کافی ساری شرائط لگائی ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی ہم اپنے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں ہی رکھیں، کیونکہ یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ بجائے کہ ہم لوگوں کو سہولیات فراہم کریں، لیکن ساری ڈائریکشن ہی کچھ اور پاس ہے۔ پاجی یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ ہماری سیاسی پارٹیوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کو فرصت ہی نہیں ہے، آپس میں ہی لڑائیاں کر رہے ہیں، اور ملک کو مقابلہ لگا ہوا ہے کون ملک کو پیچھے زیادہ دھکیلتا ہے۔ کیسا ایسا ملک آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی بھائی، لیکن ہمیں بحیثیت قوم، ہم عوام جو ہیں بالکل جناب ہر وقت اپنے ملک کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اکثر یہ شکوہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا ہی ہے، کام ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس ملک میں بہت خیر کے کام کرتے ہیں، چیریٹی میں ہمارا ملک نمبر 1 ہے، اور لیکن سیاستدانوں کی سمجھ نہیں آتی، ہر وقت لڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں لڑتے ہیں، اقتدار کے نشے کے لیے لڑتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ جناب سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے بارے میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری خبر جناب، میاں محمد نواز شریف ورک فرام ہوم پہ تھے، لیکن بھائی جان فی الحال باہر آگے نکلوں، اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 3، بدلیں گے نظام کیا ہے، اور کوکومو کو عزت دو، یعنی کہ کوکومو بسکٹ کو عزت دو، یہ کیا بات ہے جو سننے کو مل رہی ہے۔ اگلی خبر، بجلی کے بل اگر آپ نے کم لانے ہیں تو سوشل میڈیا فوری طور پہ دیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے علاج بتایا۔ اگلی خبر جناب وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ترنول کا جلسہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہو گیا برباد، اور وہ باقاعدہ برباد ہو گیا جناب، کوئی جلسہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، سب سے پہلے آپ چینل ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو مزید اچھے ویلاگ دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ جناب پہلی خبر یہ ہے کہ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے پاکستان میں، اور وہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ بہت بڑا سانحہ تھا، جس سے ہماری دوسرے ملکوں میں عزت جاندی رہی، جگ رسائی ہوئی، اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے جناب کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ جو سارے کا سارا سیاپا تھا وہ جناب کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ 4 مئی کو عمران خان صاحب نے جناب بات کی تھی آپس میں خفیہ، اور جو وہاں پہ موجود کچھ جو ایس ایچ او وغیرہ تھے اور پولیس والے تھے، انہوں نے سن لی کہ 9 مئی کا واقعہ عمران خان کی ہدایت پہ ہوا ہے۔ یہ کیس بھی عمران خان صاحب پہ چل رہا ہے، بلکہ 3 اکٹھے کیس چل رہے ہیں ابھی، اور آج لاہور کی پیشی تھی، لیکن جب جج نے کہا کہ فون کرو جناب، کہ فون کر کے پتہ کرو کہ ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کو لیں، تو انتظامیہ نے کہا جی کہ جو وہاں پہ جیل ہے اڈیالہ جیل میں، جیل انتظامیہ نال رابطہ ہی نہیں ہو رہا، تو عمران خان صاحب بغیر حاضری دیے جناب، ان کی غیر حاضری کے ہوتے ہوئے ہی جناب ان کا جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے جناب اس پہ دلائل دیے ہیں، اور بڑی امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگلے ہفتے عمران خان صاحب کی یہ جو مقدمے ہیں 3 یہ بھی جاتے رہیں گے۔ اب پتہ نہیں ہے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدت کیس چل رہا ہے، اور اس کا فیصلہ
جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں آیا تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب باہر ہوں گے. یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہم بڑے پر امید ہیں. اچھا جناب، میں آپ کو بتا رہا تھا 9 مئی کے حوالے سے، تو 9 مئی کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف ابھی سامنے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا 9 مئی کے حوالے سے یہ نیا انکشاف ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی انکشافات آپ کو پتہ کر چکے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا افراتفری پھیلانا ہے، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ اسے مزید جیل میں رکھا جائے. ایسی گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا تھا. انہوں نے کہا تھا دارے تقسیم کا شکار پی ٹی آئی نیا 9 مئی کرنے کا سوچ رہی ہے. یہ بھی جناب رانا ثناء اللہ صاحب، پرانے حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی بیانات دیے تھے. ابھی انہوں نے جو لیٹسٹ ابھی بیان دیا ہے، میں نے کہا اس پہ فوکس کر لوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیان ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں بھی تحریک انصاف کو بیرونی مدد حاصل سی. دیکھیے اے انکشاف ہے کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی. یہ گفتگو انہوں نے کی ہے جناب رانا ثناء اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. جناب یہ ایسی جماعت ہے جو ریاست پر حملہ آور ہو چکی ہے. دیکھیے یہ ہے جناب، ہماری ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی پاکستان کی، اور ان کو مینڈیٹ دلوایا گیا. لوگ کہتے ہیں 2018 میں زبردستی وہ آگے تھے، یعنی کہ جتوایا گیا اور وہ آگے، اور 3.5 سال ملک پہ حکمرانی کی، کچھ بھی نہیں کیتا سوائے ایویں دیا گلا مزید بد گئی، لڑائیاں کی تھیں سن پاجی. یہ میں نے بھی دیکھا ہے. ملک کے حوالے سے کوئی کام نہیں بہرحال ہوئے تھے. ایک ادھا کام چھوٹا نکا جا کام ہوا سی. باقی یہ جیسے ہی عمران خان صاحب آئے ہیں تو ملک میں جناب سونامی واقعی آ گیا. سونامی یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سوشل میڈیا سے گالاں کاٹ رہے. عمران خان صاحب سوشل میڈیا سے بہت پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو اپنی بریگیڈ لوگ کہتے ہیں بنائی ہیں، وہ سوشل میڈیا بریگیڈ ہیں جو باقاعدہ ان کے بیانیے کو لے کے چلتی ہیں. اور کابینہ کی میٹنگ میں بھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو سوشل میڈیا کے لیے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اگر کوئی سوشل میڈیا والا پرا بلاندا سی چیک کرو، ساڈے وزیر اعظم اس ٹائم کے جناب سوشل میڈیا نے کنی محبت کرتے سن، اور ان کی اس محبت کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ان کے فین فالوئنگ اور ان کے جناب جو کمانڈر ہیں، یعنی کہ ان کے جو کیا کہیں گے کمانڈوز بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کمانڈوز ان کے. دوسری طرف آ جائیں جناب، میاں محمد نواز شریف صاحب ورک فرام ہوم پہ تھے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ کافی عرصے سے بول نہیں رہے جناب. انہوں نے بولنا شروع کر دیتا ہے، گھروں باہر آ گئے نے، مری پہنچ گئے نے، اور عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے گفتگو فرما دی ہے. گفتگو آئی ہے ابھی باہر، اور انہوں نے کہا کہ 7 سال قبل جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا پھر سنگین ہو چکے ہیں، اب وقت درکار ہوگا. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے اور ملک کے باہر پاکستان کو بدنام کرنے والے جو عناصر ہیں، اور نہ جمہوریت سے کوئی ان کو دلچسپی ہے اور نہ عوام کے مسائل کے بارے میں کوئی سروکار ہے. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے باہر نکلنے ساری یہ والی گفتگو کی ہے. انہوں نے جناب کہا 7 سال پہلے پاکستان نے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر سنگین ہو چکے ہیں، اور لیکن انشاءاللہ مخلص اور محنتی قیادت ان مشکلات پر قابو پا لے گی. نہیں دسیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہ یہ محنتی اور مخلص قیادت کون سی ہوگی. یہ کہہ دیتے کہ میری قیادت یا کسی پی ٹی آئی کہہ دیتے، پیپلز پارٹی، کسی کا نہیں کہا. انہوں نے کہا جو مخلص قیادت ہوگی وہی قابو پائے گی. دیکھا کیسے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جناب. پھر انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، کافی لمبی گفتگو ہے، لیکن ویری امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ، مکمل خاتمے کے لیے مسلح افواج اور سیکورٹی ادارے کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے، کیونکہ امن امان کا گہرا تعلق سرمایہ کاری، ترقی اور خوشحالی سے ہے. اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا چاہیے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے جناب فل ٹائم انٹری ماری ہے، اور انہوں نے انٹری مارتے ہی کافی ساری گلاں کر دیتی ہیں، اور انہوں نے کافی ساری باتیں جو کی ہیں ان میں نے جو اہم بات تھی وہ میں نے آپ کو دی ہیں. بتا اگے آؤ جناب. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حسن ہے کہ یہاں پہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ خطرناک باتیں آنے والی ہیں جناب. نظام بدلو. دیکھیے بدلیں گے نظام.
اور کوکومو بسکٹ کو عزت دو. ویسے کیسا یہ نعرہ ہے؟ کوکومو بسکٹ آپ کو پتہ ہے، یہ بسکونی کمپنی کا کوکومو بسکٹ ہے. اور کوکومو بسکٹ کے بارے میں بچے بھی کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پیکٹوں میں نا بسکٹ کم کرنے شروع کر دیے. تو یہ کوکومو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آ جاتا ہوں کہ جو بدلیں گے نظام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے. یہ بدلیں گے نظام کیڑی بلاد نہ آئے. یہ بیسیکلی جناب جو بدلیں گے نظام ہے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ایک بات ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان دیکھو خود کفیل ہے ایک اور چیز میں، وہ ہے نئی پارٹی. جناب نئی پارٹی آ گئی سامنے، نام ہے اس کا ہم عوام پاکستان، یعنی کہ ہم پاکستان عوام، یعنی کہ عوام پاکستان پارٹی، عوام پاکستان پارٹی ان کا نعرہ. جناب یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ جناب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل جناب نئی پارٹی لانچ ہوئی ہے، جس کا نام ہے عوام پاکستان پارٹی. اور عوام پاکستانی پارٹی کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی. ہوٹل سے سارے بھرا بیٹھے ہوئے سن جناب، اور اس میں کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ شاہد خاقان عباسی تھی، مفتاح اسماعیل تھے، سابق گورنر کے سردار مہتاب عباسی تھے، سابق وزیر صحت اینک والے پرا ڈاکٹر ظفر مرزا تھے، سابق صوبائی وزیر پنجاب جناب نون لیگ کے زعیم قادری اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے جناب شرکت کی. نئی سیاسی پارٹی جناب عوام پاکستان پارٹی کا نعرہ پتہ کیا؟ بدلیں گے نظام. چیک کرو پاجی. اور جماعت کے جھنڈے کا رنگ سبز اور نیلا ہے، جس میں پارٹی کا نام سفید رنگ سے تحریر ہے. تو اندازہ لاؤ جناب. رکن آرگنائزنگ کمیٹی فاطمہ عطا نے بتایا کہ پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن 19 جون کو ہوئے. شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا کنوینئر منتخب کیا گیا. مفتاح اسماعیل سیکٹری کے طور پر منتخب ہوئے. 2 عہدے ملے ہیں ابھی تک. آپ کو پتا کہ ان سے بار بار سوال ہو رہا تھا شاہد خاقان عباسی سے کہ پاجی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دے دی پارٹی بنانے کی، تو وہ چپ ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کسی کی اجازت نہیں لی. جناب چیک کریں یہ پارٹی، دیکھیں پاکستان میں پارٹیاں بہت بنتی ہیں. اب یہ پارٹیاں شاہد خاقان عباسی صاحب کا پتہ ہے سابق وزیر اعظم تھے، میاں محمد نواز شریف نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. اسی طرح جیسے زرداری صاحب نے جناب یوسف رضا گیلانی کو اور راجہ پرویز اشرف کو جناب وزیر اعظم بنایا تھا، وہ دونوں اپنی پارٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل جفیاں پا کے جڑے ہوئے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بھی بنایا تھا، پھر بھی یہ ناراض ہو کے علیحدہ پارٹی بنا لی انہوں نے. جناب مننے کوئی نہیں گو کہ میاں محمد نواز شریف ورک فرام ہوم پہ جب تھے تو انہوں نے وہاں سے کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کرو بھائی، اور مفتی سے بھی رابطہ کرو، یہ کسی پاس سے نہ جان. لیکن بہرحال وہ جناب نہیں ہٹے اور انہوں نے پارٹی کر دی اناؤنس. اور مفتاح اسماعیل کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ بیسیکلی کوکومو کیا ہے جناب. کوکومو کو عزتوں کا مطالبہ جناب، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ جب یہ عوام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت جناب اس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے مرکزی سیکرٹری جنرل نے بیسیکلی مفتاح اسماعیل اور وزیر خزانہ رہے ہیں سابقہ ہیں. اس نئی جماعت سے لوگوں نے جہاں ملکی حالات اور عوامی مسائل کے حوالے سوالات کیے، وہیں انہوں نے جناب ازراہ مذاق کوکومو، مفت کوکومو کے مطالبے پہ بھی غور شروع کر دیا. اور مفت کوکومو اس لیے کہ مفتاح اسماعیل جناب پرا کوکومو بسکٹ بنانے والی کمپنی اسماعیل انڈسٹریز کے بانی ہیں، مالک ہے. پرا کوکومو جو بچے بسکٹ کھاتے ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی اسماعیل انڈسٹریز بسکونی یعنی کہ بسکٹ ہیں، اور یہ ان کی پروڈکٹ ہے جو جناب بچے کھاتے ہیں آج کل، جن سے ہمیشہ سے صارفین جناب ایک پیکٹ میں کم کوکومو دینے کے شکوے جناب کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جب وہ اپنی نئی سیاسی پارٹی کے ساتھ میدان میں آئیں تو لوگوں نے ان سے اپنے دل کی بات بھی کر ڈالی. جناب مفتاح اسماعیل نے ایکس اکاؤنٹ پہ اپنی نئی جماعت سے متعلق پوسٹ کی ہے، جن میں انہوں نے اپنی پارٹی کے منشور اور اس کے قیام کے حوالے سے کے پیچھے اپنی سوچ کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، جس پر صارفین نے کئی سوالات کیے جن کے جوابات انہوں نے دیے. کئی لوگوں نے کیا جناب کہ تسی بسکٹ دبو گے سانو کوکومو بھیجو گے مفت، انہوں نے کہا جی نو، ایسی باتیں کی ہیں. پتہ نہیں پرا کیوں یہ گلاں کردا ہے. ڈو وی گیٹ فری کوکومو اپون جوائننگ دا پارٹی، اگر تھوڑی اسی پارٹی جوائن کرنے ہے تو سانو مفت کوکومو ملے گا. اگوں جواب آیا مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکس پہ ٹویٹر پہ 2 لفظ لکھے صرف نو. اگے کوئی انہوں نے جناب جواب کوئی نہیں دیتا.
بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ یہ پارٹی عوام پاکستان پارٹی سامنے آ گئی ہے، اور اس میں نون لیگ کے 4-5 لوگ ہیں، 3-4 تو اکٹھے نظر آ گئے ہیں آپ کو، اور زعیم قادری، سردار مہتاب عباسی، اور جناب علی دوسرے پرا شاہد خاقان عباسی۔ آپ کو پتہ یہ امیروں کی پارٹی مجھے لگ رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی ایئر بلو کے ادھے مالک ہیں، اور اسی طرح مفتاح اسماعیل انڈسٹریز بسکونی کوکومو کے مالک ہیں۔ تو جو حکومت کی طرف سے عطا تارڑ وزیر اطلاعات پرا نے یہ جواب دیتا ہے کہ یہ پرانی چلی ہوئی گیم، چلے ہوئے کارتوس، امیر لوگوں کی پارٹی انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس پہ جناب کافی لمبی چوڑی تقریریں ہوئی ہیں۔ تقریریں میں نہیں دسنے کو میں بہت لمبا ہو جانا ہے ویلاگ، اس لیے بس آپ کو اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جناب پارٹی ہو گئی ہے لانچ، اور آج اس کا افتتاح ہوا اسلام آباد میں۔ دوسری طرف آ جاؤ، میں تو ایک فارمولہ دسنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بل کیمیں کٹ آن جناب ایک چیز وائرل ہوئی ہے، اور یہ چیز وائرل کیسے ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فنی ہے، آپ کو ہنسی آئے گی۔ شازیہ منظور نے بجلی کا بل کم لانے کا نسخہ بتا دیا ہے۔ یہ کافی مشہور جناب سنگر ہیں، اور شازیہ منظور نے کہا کہ اگر آپ نے بل کم لانا ہے تو دیوا جلائیں اور بتیاں بجھائیں۔ انہوں نے اس لیے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا گانا جو تھا، بتیاں بجائی رکھ دی دیوا بلے ساری رات میرے ہانیاں، انہوں نے کہا جی یہ گانا سنو، بس یہ گانا تو سنتے رہو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ مائی نے کہا جناب میں تو اس پہ کرتی ہوں عمل، اسی وجہ سے میرا تو ویسے ہی بجلی کا بل جو ہے بہت کم آتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فنکاروں نے جناب بجلی کے بل زیادہ آنے کے بڑے شکوے کیے تھے، اور کافی زیادہ فنکاروں کی طرف سے اس حوالے سے جناب پروٹیسٹ، یعنی پروٹیسٹ کیا میسج مجھے بھی سننے کو دیکھنے کو ملے تھے جناب۔ اگے آ جو یہ ترنول میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا، پر آ کہیں سن جلسہ ہر حال میں ہوگا، یہی والی بات کیا کرتے تھے بانی پی ٹی آئی جو فی الحال جیل میں ہے۔ وہ جب کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا دکھا بھی دیتے تھے کر کے، لیکن یہ جڑے ہوں پھردے پہ نے باہر انہوں نے پارٹی دے سو کالڈ قسم کے لیڈر، وہ جناب جب مارتے ہیں اس طرح کا نعرہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کام میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی جلسہ نہیں ہویا۔ انتظامیہ نے پتہ چل گیا کہ انتظامیہ نے کہا جناب جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی رہائشیوں نے جناب درخواست دی تھی ڈی سی کو کہ بھائی یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، محرم آنے والا ہے، تو یہ بلکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ادھر شور شرابہ ڈلے گانے بجانے نے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مانسہرہ کا جو جلسہ تھا اس میں بھی جناب گانے فل ٹائم چلے، اور گانا کس کے چل رہا تھا پتہ؟ ابرار الحق صاحب کا، اور ابرار الحق صاحب پارٹی تو توبہ طائب کر کے کناں نوں ہاتھ لے کے پرا بھج گیا۔ وہی علی امین گنڈا پور صاحب جناب جلسہ جب مانسہرہ میں ہو رہا تھا اس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کے پرا وڑیاں بڑکا مار رہے تھے، اور ساتھ ایک اپنے ہی وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ، ان کا یہ سابق وزیر اعلیٰ تھا جن کا نام تھا پرویز کھٹک، جن کو لوگ پینسل کھٹک کہتے تھے۔ میں کہتا تھا بھائی نام نہیں بگاڑتے، تو پرویز کھٹک صاحب کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر تم نے عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دی تو تینوں میں صوبے پورے سے وڑن نہیں دینا کسی جگہ سے، چیک کرو سر۔ بہت اس کے علاوہ پرا نے بہت بڑی دھمکیاں لائیاں، لیکن دھمکیاں لائیاں لوگ میرے خیال میں، اور لوگوں کا کہ سارے نکلیں گے جلسے میں 5-6 ہزار لوگ بہرحال آئے ہوئے تھے، اس کی وجہ کہ انتظامیہ بھی ساتھ تھی، اور جب دوسرے بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہوتی ہیں کہ جناب اتنا ان کے پاس انتظامی مشینری تھی، حکومت تھی، تو حکومت ان کی کپی میں ہے، تو اس لیے وہ سارے لوگوں کو لے کے آ گئے، بسوں میں بھی لوگوں کو لے کے آئے، 5-5.5 ہزار لوگ تھے وہاں، ساڑھے یار نے دسیا پاجی اتنے کو لوگ تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ وعدے لوگوں سے لے رہے تھے کہ اسلام آباد ہر حالت ترنول تجھے پہنچنا ہے، جناب کوئی نہیں پہنچا، کوئی بھی نہیں پہنچا، یعنی کہ رسپانس نہیں آ رہا لوگوں کو۔ یہ تو پھر عمران خان صاحب ہوتے تو پھر آتا ہے رسپانس۔ بہرحال فارغ ہو چکے ہیں جناب، اور یہ جلسہ بھی فارغ ہو گیا ہے، اور یہ اس میں ہوا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جناب انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کر دیا تھا پہلے کہ جلسہ کوئی نہیں ہونا، لیکن پھر انہوں نے جناب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ جو ہم نے کرنا تھا یہ تحریک تحفظ آئین کی جانب سے جناب، یعنی کہ ہم نے اس میں جلسہ کرنا تھا، اور جلسہ جناب ہوا کیا کہ عدالت سے رجوع کر لیا گیا، جلسہ ہویا کوئی نہیں، عدالت نے رجوع کر لیا، اور انہوں نے جناب درخواست جو دی ہے عدالت میں اس میں چیف کمشنر، ڈی سی، آئی جی، ایس ایچ او اور تھانہ ترنول دیگر کو فریق بنا دیتا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، جلسہ تو ویسے ہویا کوئی نہیں، ان عدالت جاؤ۔ لیکن یہ اب آج میں سن رہا تھا کہ عمر ایوب صاحب بھی بہت ساری گلاں کر رہے سن کہ جی میں تمہیں اے کر داں گا، ڈی سی ٹاؤٹ ہے ٹمکاں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے سیاسی جو نظام ہے ہمارا، گو کہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ تو بہت کلیئر کٹ ہے، لیکن اسی سیاستوں میں کر دے کوئی نہیں ہے۔
ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾर्टियां मुल्क का कोई नहीं सोचते। फिलहाल असी अपने चक्कर से पे, नज़र नहीं आता कि लोग जलसों में अब पुराने, जो लोगों को समझ आ चुकी है, अब लोग पुराने नहीं रहे, अब लोगों को पता है कि लोगों को पागल बनाया जा रहा है जलसे में तकरीरें और नारे मार के, लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं वाह वाह क्या तकरीर की है। तो ऐसी तकरीरें बहरहाल सुनने को मिली थी मानसारा के जलसे में, और बड़कें सुनने को मिली थी अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत वड़ियां वड़ियां बड़का, फिर भज भी जाता भरा, और फिर वफाक में आके फौरी तौर पर जनाब एवं होके बैठ जाता, अच्छा बच्चा होके, मजाक नहीं। तो लोग पता नहीं, शायद लोग, हमारे लोगों का यानी कि जो वो है ना, मेमोरी बहुत कम होती है, यानी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, हमारे लोग याददाश्त कम है, लोग पिछला भुल जाते हैं, पिछला चौड़ ते अगला अगे भजो तो पिछला चौड़, जनाब ये वाला निज़ाम हमारा यहाँ चलता है। लेकिन बहरहाल आगे दौड़ और पीछा चौड़, यानी ये वाली बात थी। बहरहाल ये कहने का मतलब ये है कि जब जलसे में जनाब लोग शोर शराबा डालते हैं और बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, और फिर उसके बाद वफाक में जब आते हैं जनाब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब हैं, और फिर उसके बाद बिल्ली बन जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि KPK में बहुत बड़े भत्ते दिते जाते हैं जनाब, और फसलें भी नहीं उठाने देते अगले, तो बहुत ज़्यादा भत्ताखोरी है उधर, और वो कहते हैं वो दहशत गर्द लेते हैं। ये बातें सुनने को मिली थी बड़ी दफ़ा में। और स्मगलिंग की रोकथाम जो हुई है अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, लोगों की दिहाड़ियाँ हो गई हैं बंद, और दिहाड़ियाँ जब बंद हुई हैं, करोड़ों की दिहाड़ियाँ लोग लगाते थे जनाब वहाँ से, और जब वो दिहाड़ियाँ बंद हो गई हैं तो फिर जनाब इमरान खान साहब ने 1971 वाली गेम शुरू कर दी है, यानी दसना शुरू कर देता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसमें लोग जिनका कारोबार जुड़े हुए थे, जो अरबों रुपए डेली कमाते थे, वो नाराज़ हैं। तो ये वहाँ पे भत्ते भी हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं। इसीलिए जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, उस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और उसमें देखते हैं कि क्या इत्तेफाक होता है। ऑल पार्टीज, तमाम पार्टियां सर जोड़ के बैठ रही हैं। देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जनाब पार्टियां आपस में कई जो मुल्की सालमियत के हवाले से बड़े मसाइल होते हैं, उनमें सिर्फ फ़ौरन तौर पर ऐसे जोड़ लेने हैं, अदरवाइज ऐसे लड़ते रहने हैं। ये मैंने आपको खबरें सारी दी हैं बता। फिलहाल फौरी तौर पर भाई को इजाज़त दें, वीलॉग इंतहाई लंबा हो गया, इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।